سے جب پرنس زندہ تھا تو وہ ایک پیلس میں رہتا تھا. پیلس ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سوروز کو، گریفس کو انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں تھی. وہاں پر پرنس نے بہت ہی ہیپی اور کیئر فری لائف اسپینڈ کی. وہ اپنے کمپینینس کے ساتھ گارڈن میں کھیلا کرتا تھا. ایوننگ میں وہ اپنی گریٹ ہال میں ڈانس کیا کرتا تھا. لیکن وہ ایک بہت کائنڈ اور سافٹ ہارٹڈ مین تھا. وہ اس میزریز اور سوروز کو نہ دیکھ پایا جو کہ اس کے محل کے باہر تھیں، اور وہ اپنی لائف میں نہیں دیکھ پایا کیونکہ اس کی لائف میں اور باقی ارد گرد کے لوگوں کی لائف میں وہ ہیوج وال تھی. تو اس نے ایک پلیئر اور انجوائمنٹ کی زندگی گزاری اور ہیپینس میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی لائف اس کی ڈیتھ کے بعد کیسی تھی؟ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے ملک کے لوگوں نے اس کے اسٹیچو کو بنایا اور اس کو بہت اونچی جگہ پر اس کے سینٹر آف دا سٹی میں اسٹیچو کو فکس کر دیا. اتنا فکس اونچا کیا کہ وہ اب پورے شہر کی میزریز کو، سورس کو، گریس کو دیکھ سکتا تھا. ایک دن اس نے ایک پور میچ گرل کو دیکھا جو کہ رو رہی تھی غربت کی وجہ سے. اس نے ایک پور سک چائلڈ کو دیکھا جو کہ کوئنس ٹیلر میڈ تھی، جو کہ کوئنس کی درزن تھی. اس کے بچے کو دیکھا جو آرنجز کے لیے رو رہا تھا. وہ شی could give nothing to him ایکسیپٹ ریور واٹر، لیکن اس کے پاس صرف پانی کے علاوہ اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ رو رہا تھا اس ہنگر کی وجہ سے. ایک ڈرامہ نگار تھا جو کہ ایک پلے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ڈائریکٹر آف تھیٹر نے اس کو کہا تھا، لیکن وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس پیسے اور فوڈ نہیں تھی، اور اتنی سردی تھی، اور وہ اس کے پاس اپنی فائر پلیس میں بھی کچھ نہیں تھا. تو وہ تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا بھوک سے، جب اس کی بھوک نے اور اس کو لکھنا بھی تھا. تو ہیپی پرنس نے اس کو آرڈر کیا سوالوں کو کہ ایک اور سیفائر اس کی آنکھ سے نکالے اور پورے پلے رائٹ کو دے. ہیپی پرنس نے ایک میچ گرل کو دیکھا جو کہ بہت تکلیف میں تھی. تمام ماچسیں اس کی گٹر میں گر گئی تھیں، خراب ہو گئی تھیں. وہ رو رہی تھی اور اس کو اس کے باپ نے مارنا تھا. پرنس نے کہا سوالوں کو کہ اس کی آنکھ کا دوسرا سیفائر نکالے اور اس کو اس گرل کو دے دے. سوالوں نے اس کو اس کی ہدایات کے مطابق ویسا ہی کیا. پھر سوالوں نے اس کو بتایا دو لڑکے جو کہ بھوکے تھے اور ہوم لیس تھے، دونوں ہی ایک آرک وے میں ایک برج کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اتنی سردی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے ایک دوسرے کو گرم کرنے کے لیے. لیکن واچ مین نے ان لڑکوں کو برج کے نیچے بھی نہیں لیٹنے دیا اور ان کو بارش میں نکال دیا. ہیپی پرنس نے آرڈر کیا سوالوں کو کہ وہ اس کے پتے گولڈ کے لیے اور ایک ایک کر کے تمام غریبوں میں بانٹ دے. تو یہ وہ سین آف مزری تھے جو کہ اسٹوری میں رائٹر شہر کی مزریز کو اپنے اسپریچول آئی سے دیکھ سکتا تھا. تو بہت سیڈ اور گریفڈ ہو گیا اس سوشل ایولز پہ، پاورٹی پہ، ان ایکوالٹی پہ، انجسٹس پہ اور ایکسپلائٹیشن پہ جو کہ اس شہر میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کا تھیم بتا رہے ہیں. اس کا اسٹیچو جو تھا وہ پیور گولڈ سے بنایا گیا تھا، جس میں روبیز تھے، سیفائرز تھے، کاسٹلی پرلز تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ یہ کاسٹلی میٹلز اس کے پاس تھیں لیکن غریب لوگوں کے پاس نہیں تھیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ ساری چیزیں پورے شہر میں تقسیم کر دیں، یہ لگژریز میٹل، تاکہ وہ غریب لوگ انجوائے کریں اپنی لائف کو. تو جس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رائٹر جو میسج ہمیں یہ دینا چاہتا ہے وہ یہ دینا چاہتا ہے کہ زندگی میں امپورٹنٹ چیز دوسروں کو خوشی دینا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہو بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ آپ کے پاس میٹلز ہوں، سونا ہو، آپ کے پاس سیفائرز ہوں اور آپ خوشی محسوس کریں. ایکچولی خوشی بانٹنے سے ملتی ہے، خوشی دوسروں کو دینے سے ملتی ہے، خوشی دوسروں کا حق چھین لینے سے نہیں ملتی.